السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران آفیشیل یوٹیوب چینل۔ حکومت نے رات کے نیوکلیر بم کا دھماکہ کیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہائیڈروجن بم کا دھماکہ کیا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں 24 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 60 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا، یعنی کہ پیٹرول کی نئی قیمت 233 روپے 19 پیسے اور ڈیزل کی نئی قیمت 264 روپے طے پائی کی ہے۔ حکومت نے ایسا کام کیوں کیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو باہر سے پیسے کی امداد نہیں مل رہی ہے۔ ایک بات تو یہاں پر ایک چیز واضح کرتا جاؤں، جو ملک غلامی سے آزاد ہوئے ہوتے ہیں وہ غلام ہی ہوتے ہیں، وہ کبھی خود مختاری یا ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ ان کا نزدیک خود مختاری جیسا کوئی عمل قابل دید نہیں ہوتا۔ وہ اپنے آپ کو جب غلامی سے آزاد سمجھ کے بھی غلام ہی سمجھتے ہیں، تو کسی نہ بڑے چھوٹے غلام سے بڑے مالک کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ایک بڑا انڈیا سے آپ نے غلامی مسلمانوں نے حاصل کی آزادی، غلامی کو نجات دے کر، تو یقیناً ہم امریکہ کی گود میں بیٹھ کے غلام بن گئے۔ ہم نے اپنی خود مختاری کے سودے کیے اور ان سودوں میں فوج بڑی پیش نظر آئی۔ اب یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دنیا نے ہمارے سے رخ موڑ لیا ہے، ہماری خود مختاری نے ہمیں گرا کر رکھ دیا ہے۔ ہماری خود مختاری غلامی میں کیسی بدلی؟ اس کا ایک سبب تو یہ بھی ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی اپنی عوام کا نہیں سوچا۔ انہوں نے جب بھی سوچا فوج کا سوچا، جب بھی سوچا سیاستدانوں کا سوچا، جب بھی سوچا جرنیلوں کا سوچا، جب بھی سوچا ججوں کا سوچا۔ جب تک ہم ان چیزوں میں ملوث رہیں گے اور ہماری خود مختاری اسی طرح سودا کرتی رہے گی تو یقیناً ہم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ شاید یوں سمجھ لیں کہ ہم اب ویٹیلیٹر پہ لگ گئے ہیں، 5 نہیں تو 10 سال اور جی لیں گے، یا شاید 5 سال بھی کم ہے، لیکن جرنیلوں کے تو اپنے کاروبار باہر ہیں، ان ججوں کے تو اپنے گھر باہر ہیں، ان سیاستدانوں کے تو بچے باہر ہیں۔ ذلیل کون ہوگا؟ عام عوام جو ہم اور آپ ہیں۔ اب بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھال لیجئے، اپنا ملک بچا لیجئے۔ ان سے امید مت رکھیے، کیونکہ یہ آپ کو مکمل مار کے جائیں گے۔ ان کے نزدیک کوئی آپ کی عزت اور زندگی کی ویلیو نہیں ہے۔ ان کے نزدیک کوئی آپ کے لیے کوئی اچھا پیکیج نہیں ہے۔ کوئی بھی آیا، ایوب سے لے کے اب تک جو آیا ہے، ان سب نے آپ کے ساتھ لوٹ مار ہی کی ہے۔ ان کا مقصد صرف جیبیں بھرنا، کھانا اور پینا ہے۔ کون سی جنگیں انہوں نے لڑی ہیں جو جیتی ہیں؟ 1965 کی جنگ یہ ہارے، 71 کی جنگ ہم ہارے۔ اب بھی وہ جنگیں ہم لڑ رہے تھے، خیبر 1، خیبر 2، خیبر 3، اور یہ جگہ جیتی ہوتی ہیں تو کیا ہمیں دوبارہ آپریشن کرنے پڑتے؟ ابھی بھی عوام کے پاس وقت ہے، ہوش کے ناخن لے، اپنے آپ کو بچا لے، حکومت کو سنبھال لے، اپنی یقیناً سچی جمہوریت کی طرف واپس جائیں، اپنی خود مختاری کی طرف واپس جائیں۔ اگر ہم نے بہتر فیصلے آنے والے وقتوں میں نہ کیے، ہم نے ایران سے تیل کے معاہدے نہ کیے، ہم نے روس کے ساتھ تیل کے معاہدے نہ کیے، ہم نے CNG کے معاہدے، گیس پائپ لائن کے ایران کے ساتھ نہ کیے، تو یقیناً ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے، بلکہ پھنس چکے ہیں۔ ہمارے جرنیل بک چکے ہیں، اور دنیا میں کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا۔ نیوٹن کا کہنا ہے، ویلیڈ نیوٹن نے ایک بیان دی، اس میں کہا کہ دنیا میں کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا۔ یہ سب باتیں ہوتی ہیں جو ملک اپنی خود مختاری کا سودا کرتے ہیں، ان کی نصیب ایک کالونی سے ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس خود مختاری اور اسلامیت جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ افسوس، اب ہم ملک سے کالونی کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ ہمارے جرنیلوں نے، ہمارے حکمرانوں نے ہمیں اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ اب ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے ہمیں اپہج کر دیا ہے۔ افسوس، ہمارے ججوں نے، جنہوں نے ہمیں انصاف فراہم کرنا تھا، انہوں نے اپنی ذاتی انا، اپنی ذاتی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ملک کا پٹھا بٹھا دیا ہے۔ اب اس ملک کو کون سنبھالے گا؟ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، یہ بات تو لازمی ہے، اس ملک میں زندگی سستی ہو چکی ہے، موت مہنگی ہو چکی ہے۔ اب کسی کا مرنے کے بعد کسی کے پاس کفن کے پیسے نہیں ہوں گے۔ اب کوئی مرے گا تو کوئی دفنائے گا نہیں، اب کوئی مرے گا تو کوئی اپنے ہاتھوں سے اس کو چپ کر کے گھروں میں دفنا لے، کیونکہ لوگوں کے پاس اب پیسے نہیں۔ افسوس، یہ معاشرہ تنزلی کا شکار ہو گیا۔ افسوس، جس قائد نے یہ ملک بنایا تھا، اس قائد کو کیا پتہ تھا وہ جن کے ہاتھوں میں دے کے جا رہا ہے وہ لٹیرے ہیں۔ افسوس، یہ جرنیل، یہ ظالم لوگ آخر اپنے آپ کو میر جعفر اور میر صادق بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ افسوس، اس ملک کا بچہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے چلا گیا، جس کو ہم غربت کی لکیر کہتے ہیں۔ ہم اب واپس نہیں آ سکتے، ہمیں اب کوئی نہیں نکال سکتا۔
سچ تو یہ ہے کہ جس ملک میں ہر چیز باہر سے آتی ہو، کرپشن کا پیسہ کرپشن کے حصے میں ہو، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ مجھے خوشی ہے کہ بنگلہ دیش نے آزادی کر کے، ہم سے آزادی حاصل کر کے اپنی زندگی بنا لی، وہ اپنے ملک میں کامیاب ہو گئے، اللہ ان کو اور ترقیاں دے، اور ہم ایسے زوال پذیر ہوئے اپنے جرنیلوں کی وجہ سے، اپنے حکمرانوں کی وجہ سے، اپنے ججوں کی وجہ سے، جو شاید آج تک ہم کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ ہماری زندگی کی سانسیں کم ہیں، لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ واقعہ میری بات سچ تھی۔ اوکے، اللہ حافظ۔